قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے ہمارے اس درس میں ملازمت کے جو شرعی احکامات ہیں وہ ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یعنی ہم کسی بھی محکمے میں کسی کو کام کاج کے لیے رکھتے ہیں یا خود ملازمت کرتے ہیں، جسے ہماری معروف زبان میں جاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو دینی اور شرعی لحاظ سے وہ جس نے ملازم رکھا ہوتا ہے یا جو ملازمت پہ رکھا جاتا ہے، ان دونوں کے لیے کیا احکامات بتائے گئے ہیں انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ حدیث طیبہ جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، ان فرائض کے بعد دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں حلال روزی کمانا اور اس کی تلاش کرنا یہ فرض ہے۔ رزق حلال کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ حلال کے لیے محنت کرنا یہ فرض ہے۔ انسانی ضرورت ہے، اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت ہے، مزدور یا کچھ بھی جو ذریعہ اپنایا جائے گا، تو وہ جو محنت کرنا ہے حلال کے لیے اسے فرض قرار دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انہی سے بندے اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے ملازمت، یعنی کسی کے ہاں اجرت جسے ہم تنخواہ کہتے ہیں وہ طے کر لی جاتی ہے، اور جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کام کر کے اپنی اجرت ہے، تنخواہ ہے، وہ حاصل کی جاتی ہے۔ وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش کی جو پیدا کی ہے وہ تجارت ہے، اور تیسری چیز زراعت ہے، یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں کی خرید و فروخت کرنا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے صناعت، یعنی کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی پروڈکٹس ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور اسے بیچا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ملازمت کے حوالے سے، کسی کے ہاں تنخواہ پہ جو کام کیا جاتا ہے۔ اچھا، دین اسلام نے جتنے بھی ہمیں اصول، ضابطے اور احکامات بتائے ہیں لین دین کے معاملے میں، اس میں اولین جو ترجیح ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ کسی بھی قسم کے اختلاف سے بچ کے لوگوں کی صلح صفائی کے ساتھ اصول ضابطوں کے تحت زندگیاں گزریں، ان کے آپس میں اختلافات نہ ہوں۔ یہی ملازمت کے حوالے سے بھی ہمارے دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دے دی۔ کچھ تعلیمات ایسی ہیں جس کا تعلق اس بندے پر ہے جس نے آگے کوئی ورکر یا کوئی ملازم رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی شرط نہیں رکھی جا سکتی کہ جو شرعی اصولوں اور شرعی ضابطوں کے خلاف ہو۔ کوئی بھی ایسی شرط نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ بعض کمپنیاں یا بعض دکان والے یا بعض ادارے یہ ایک طے کر لیتے ہیں کہ اگر آپ بغیر بتائے ملازمت چھوڑ کے چلے گئے تو 1 مہینے کی تنخواہ ہم کاٹ لیں گے، یا اگر آپ نے کوئی بھی ایسی مسٹیک ہے، غلطی کی، تو ہم آپ کی تنخواہ میں سے اتنی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ظلم ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس بندے کے ذمہ جتنا کام لگایا گیا اتنا کام اس نے کر لیا تو اس کی اجرت دینا لازم ہے، اس میں سے کٹوتی نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگوں کے ایک معاملات بنے ہوتے ہیں، چونکہ دینی آگاہی نہیں ہوتی، اس لیے بے برکتی
اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جو نازل ہونی ہوتی ہیں وہ ان خلاف شرع معاملات کی وجہ سے وہ ساری برکتیں رک جاتی ہیں۔ تو ملازمت میں کوئی بھی ایسا اصول، کوئی ایسا ضابطہ جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو نہیں رکھا جا سکتا۔ ملازم رکھتے ہوئے اس بندے کو چاہیے کہ اس دوران میں اللہ کی عبادات کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ پہلے سے طے کیا جائے کہ عبادات کے وقت آپ کے لیے کام کاج کرنے کی چھٹی ہوگی اور آپ عبادت سر انجام دیں گے۔ پھر پردے داری کا لحاظ خواتین کو بعض اوقات ملازمت کے لیے رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ بھی اہتمام، ان کی عزت، ان کا وقار، پردے داری ہر چیز محفوظ رہے۔ اور بالفرض کسی نے ملازمت پہ رکھ لیا اور اس میں یہ شرائط عائد کی جاتی ہیں، تو ملازمت کے لیے جن کو رکھا ہے وہ تو عند اللہ اپنے اس جو بھی ان کی ذمہ داری ہے اس میں رہیں گے کہ مجبور ہو کہ ملازمت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن جس نے ان شرائط پہ رکھا ہے کہ آپ کو اس طرح کا لباس پہننا پڑے گا اور یہ وضاحت اختیار کرنی پڑے گی، تو اس کا سارا جتنا بھی گناہ ہے وہ اسی بندے کے ذمہ ہوگا جس نے ملازمت کے وقت یہ شرائط رکھی ہوں گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو ملازم ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کسی کا کام کر کے جو اس کے عوض میں تنخواہ لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، یہ دو طرح کی ملازمت ہوتی ہے۔ ایک ملازمت وہ ہے جسے ملازمت خاص کہتے ہیں۔ ملازمت خاص میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، وہ کسی آدمی کو اجرت پہ، ملازمت پہ، مزدوری پہ رکھ لیتا ہے، یا کچھ لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ایک ملازم ہے، ورکر ہے، ہائر کر لیتے ہیں، اس کو ملازمت پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد ہے یا ایک ادارہ ہے، چند لوگ ہیں مل کے جو بندہ رکھ رہے ہیں۔ اب اس بندے کے لیے ایک وقت خاص کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی اتنے وقت کی ہے، کام آپ کا یہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی۔ اسے کہتے ہیں اجیر خاص بھی کہتے ہیں، ملازم خاص بھی کہتے ہیں، اور ملازمت خاص بھی کہتے ہیں۔ یعنی خاص وقت کے لیے، خاص کام کے لیے آپ کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں تین پھر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک مزدور لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک آدمی جاتا ہے کسی کو مزدور کو لیتا ہے، اپنا کام کرواتا ہے، وقت بھی خاص ہو جاتا ہے، کام بھی خاص ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہے اور یہ وقت ہے، اتنے وقت میں اتنا کام آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے نجی ملازم ہوتے ہیں، جیسے اسکول ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے، اس میں ملازم رکھ لیے جاتے ہیں، کوئی فیکٹری ہے اس میں ملازم رکھ لیا جاتا ہے، نجی طبقے کے ملازم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی ایک خاص وقت کے لیے، خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو ایک ملازمت یہ جسے ہم اجیر خاص بھی کہتے ہیں یا ہم ملازم خاص بھی کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے جو ملازم رکھے جاتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا وقت بھی خاص ہوتا ہے اور ان کا کام بھی خاص طرح کا دیا جاتا ہے۔ یہ جو اجیر خاص ہوتا ہے نا، ملازم خاص جسے کہتے ہیں، اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ملازمت کے حوالے سے شرعی احکامات چلتے ہیں نا، 70% وہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس بندے کے لیے اب ذمہ داری شرعی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے وقت کے لیے، جس کام کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اتنا وقت دے گا اور وہ کام کرے گا۔ جو وقت اس کے لیے خاص کیا گیا ہے اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کمپنی نے، کسی ادارے نے کسی بندے کو رکھ لیا کہ آپ کا اتنا وقت ہے، اس وقت میں وہ اسے کچھ بھی نہ کروائیں، خالی اسے فارغ بٹھائے رکھیں، پھر بھی اتنا وقت دینا جتنا وقت طے ہو چکا ہے اس بندے کے لیے لازم ہے۔ اس میں کوتاہی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے خود بخود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ چونکہ آج کل کام تو ہے نہیں، تو لہٰذا کام تو ہے نہیں، تو جب کام آ جائے گا پھر جا کے پورا وقت دے دیا کریں گے، کام کاج نہیں ہے تو چلیں جاتے ہیں، حاضری شاضری لگا لیتے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ تو اگر تو ادارے نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کا آج کل کام نہیں ہے تو آیا کریں، حاضری شاضری لگائیں، چلے جائیں، جب کام ہوگا تو آپ کو پورے ٹائم کے لیے بلا لیں گے۔ اگر ادارہ خود اجازت دیتا ہے تو جتنے وقت کی اجازت دی اتنے وقت اگر آپ نہیں آتے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے تنخواہ دینی ہے اس نے خود اجازت دے دی۔
لیکن اگر وہاں پہ حاضری لگتی ہے اور ادارہ اس چیز کا نوٹس لیتا ہے، پھر بندہ خود بخود یہ فیصلہ کر لے چونکہ کام کاج نہیں ہے تو جانے کا فائدہ نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ اپنی غیر حاضری لگائیں گے۔ حاضری لگا کے اس دن کی تنخواہ لینا اگرچہ کام وہاں پہ نہیں ہے، یہ اس بندے کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے اس بندے کے لیے، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو مزدور ہے یہ تو اپنی اگر کوتاہی ہے، غلطی ہے، وہاں پہ جا کے اگر بتا دے کہ صاحب جی میں نے 8 گھنٹے کا کام آپ سے لیا تھا، 7 گھنٹے کیا تو 1 گھنٹے کی اجازت دیں، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی نجی کمپنی کا کوئی نجی ملازم ہے، وہ بھی اسکول کا کوئی ٹیچر ہے یا فیکٹری کا ملازم ہے، وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ صاحب جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اگر وہ معاف کر دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو سرکاری ملازم ہے اس کے لیے بہت بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اس بندے کا ملازم نہیں ہے جس کے ماتحت کام کر رہا ہے، وہ سرکاری ایک ادارہ ہے، اس کا ملازم ہوتا ہے۔ فرداً وہ جا کے اپنی کوتاہی بیان کر کے ان سے اجازت لے کے معافی کروا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سرکاری ملازم اگر کوتاہی کرتا ہے اور اس میں اگر اپنے کام جو اس کے ذمہ لگایا گیا، وقت جو اس کے لیے خاص کیا گیا، وہ وقت نہیں دیتا، وہ کام نہیں کرتا، تو عند اللہ اس کا جواب دہ ہے، اور اس کے بدلے میں جو اس نے اجرت حاصل کی ہے، معاوضہ لیا ہے، تنخواہ لیا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکاری ملازم معافی کس سے مانگے گا؟ اپنے صاحب جی سے۔ تو وہ جو صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادارہ اس صاحب جی کا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، پیچھے ادارہ گورنمنٹ کا ہے۔ اب گورنمنٹ کا اس سے اوپر ایک سرکاری آفیسر ہے، اس کے پاس جائے گا، اس سے جا کے اپنی کوتاہی بیان کرے گا، پھر بات چلتی چلتی پارلیمنٹ کے پاس چلی جائے گی۔ مطلب کس بندے سے وہ اپنا کوتاہی والا معاملہ معاف کروائے گا؟ اس لیے سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جتنا وقت ان کے لیے رکھا گیا، جو کام رکھا گیا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا سرکاری ملازم ہو، اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ کوئی اور کوئی ادارے کا جو سرکاری ملازم ہے، کوئی بھی ہے جو وقت پورا نہیں دے گا اور کام پورا نہیں کرے گا، عند اللہ بھی وہ جواب دہ ہے، اور دنیا میں جو اس کے معاوضے میں اس نے تنخواہ لیا، وہ کس چیز کے بدلے میں تنخواہ لیا اس نے، تو اس کے لیے یہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری ملازم خاص کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ایسا ملازم جسے خاص وقت کے لیے اور خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دوسرا ملازم وہ ہوتا ہے کہ جسے اجیر مشترک کہتے ہیں، یعنی ایسا ملازم جو ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں کسی بندے نے اس کے لیے وقت نہیں طے کیا ہوتا، کسی بندے نے اس کے لیے صرف یہ طے کیا ہوتا ہے کہ کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ جیسے ہمارے دھوبی ہوتے ہیں، ہمارے درزی ہوتے ہیں، اسی طرح جو آرڈر پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ذاتی طور پہ کسی کے ملازم نہیں ہیں، لیکن آخر تو تنخواہ یا اس اجرت یا معاوضے کے عوض میں ہی وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے وقت کی یا کام کی جو نوعیت ہے صرف اسی حد تک یہ خاص ہوتے ہیں، وقت کی کوئی ان کے لیے قید نہیں ہوتی، جتنا کام کریں گے اتنی اجرت لے لیں گے۔ لیکن ہمارے عام طور پہ جو جس لیول کے یا جس شعبے کے ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے ملازمت کی وہ باتیں آتی ہیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں۔ اب اسی حوالے سے میں چند ایک چیزیں مزید بھی احتیاط کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ اپنی ملازمت کے لیے جعلی ڈگری استعمال کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ امتحانات میں نقل اور سفارش کی بنیاد پہ وہ پاس ہو جاتے ہیں اور رشوت وغیرہ دے کے پاس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اس ڈگری کی بنیاد پہ پھر آگے ملازمت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اس چیز کی رہنمائی ہونی چاہیے، شرعی طور پہ اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ڈگری ہے یا اپنا کوئی بھی عہدہ ہے، اپنی کوئی بھی صلاحیت ہے، آپ کسی کے سامنے شو کرتے ہیں، حقیقت میں ایسے آپ نہیں ہیں، وہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن اس صلاحیت یا اس ڈگری کی بنیاد پہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، چونکہ صلاحیت نہیں ہے، اور صلاحیت کی جانچ پڑتال کے لیے ایک ڈگری رکھی جاتی ہے، وہ بھی بندے کے پاس جعلی ہے، دھوکہ ہے، بددیانتی ہے، اور اس عدم صلاحیت کی وجہ سے بندہ تنخواہ نہیں لے سکتا وہاں سے۔ ہاں، اگر جعلی ڈگری استعمال کر لی، توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ جو بندہ بھی اس کی ڈگری دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ یہی گمان کرے گا کہ یہ واقعتاً امتحانات میں پاس ہو کے آیا، تو یہ جو دھوکہ اس نے دیا ہے اس سے وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ لیکن کام کاج کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، جس ڈگری کی بنیاد پہ اس کو ملازمت ملی
اس کام کی صلاحیت ہے، کام کر سکتا ہے، تو اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے جو معاوضہ لے گا وہ معاوضہ لینا ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے دھوکہ کسی کے سامنے ظاہر کیا، جھوٹ ظاہر کیا، اس کی توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ڈگری بھی جعلی ہے اور اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اب وہ اس کے بدلے میں تنخواہ لیتا ہے، تو تنخواہ لینا جائز ہی نہیں ہے اس بندے کا۔ ایک چیز دوسری یہ سفارش کی بنیاد پہ کچھ لوگ ملازمت پہ آ جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی اصول ہے، سفارش کی بنیاد پہ آ گئے، اگر تو صلاحیت رکھتے ہیں کام کاج کرنے کی تو اب اس کے بدلے میں ان کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، تنخواہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر محض سفارش ہو گئی لیکن ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کام کی، سفارش کی بنیاد پہ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، صرف سائن ہی کرنے ہیں صاحب جی نے، ادارے کی کوئی اسے تحقیق نہیں ہے، ادارے کے کام کاج کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف یہ پتہ ہے کہ فائلیں آنی ہیں، منشی صاحب رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر کہنا صاحب جی اوکے ہے تو اس نے اوکے کر دینا ہے، اگر اسے جانچ پڑتال کرنی پڑے کچھ نہیں پتہ اس بندے کو، تو یہ عہدے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کا معاوضہ بھی لینا اس بندے کے لیے شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، بعض پھر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ رشوت کی بنیاد پہ لوگ ملازمت حاصل کر لیتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، رشوت جہاں پہ دینی پڑتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کام کے لیے رکھا جانا ہے آپ اس کام کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اگر میرٹ کی بنیاد پہ اگر ملازمت ملے تو آپ اس کے اہل بھی ہیں، لیکن وہ ادارے نے اصول ہی ایسے بنا دیے کہ وہاں پہ جانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ اب بندہ مجبور ہے اس میں کہ کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم جو رشوت ہے وہ ادا کر دی جائے، تاکہ جو جس عہدے کا وہ اہل ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کا روزگار بھی وہی بنتا ہے، تو جس بندے نے اس کے لیے حد لگائی ہوئی ہے، رکاوٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ رشوت دے گا تو وہاں پہ آ سکتا ہے، یہ مجبور ہے، رشوت دے دیتا ہے، تو اس کا گناہ اس بندے پر ہے جس نے وہ نظام قائم کیا ہے، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ صلاحیت نہیں رکھتا، میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے تو یہ بندہ وہاں کا اہل نہیں ہے، لیکن پیسہ چلاتا ہے، پیسہ چلا کے وہاں پہ چلا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اب صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے، اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے جب تک یہ وہاں سے تنخواہ لے گا، ملازمت کرے گا، اس کے لیے شرعی طور پہ وہاں پہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اصل جو ساری باتیں بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ رزق جو ہم حاصل کریں، ہمارے بچے حاصل کریں، ہمارے بھائی حاصل کریں، ہمارے دوست حاصل کریں، سب کو اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ قبلہ اللہ نے جو ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہے نا وہ مل کے رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن اگر وہی رزق کسی حرام طریقے سے ہمارے پاس پہنچا، اس کا اللہ کے نزدیک بھی حساب دینا ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی حساب دینا ہوتا ہے۔ وہی رزق اپنے لیے پاکیزہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کام کاج جو بھی کرتے ہیں ایک مرتبہ کسی مستند عالم دین سے شرعی رہنمائی لے لیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے بعد پھر بندہ کوئی بھی کام کاج کرے تاکہ رزق حلال طیب اور آسان طریقے سے وہ حاصل کر سکے۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اور جو مفید باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔